جی سر، میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا. یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل میں قدم کر جاتا میں تو. اچھا، لیکن ایسے ہی کہا؟ بالکل میں نے کہا ایسی بات، کوئی شک نہیں. اچھا، اب یہ سوال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور وہ مسلمان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا. معنی نے کہا کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ. اچھا، مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دیں اس کو. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کرواتے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بے تکی کی بات ہے. اچھا، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی، اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں پہلے بھی یہ موقع بات ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے، وہاں صلح کرواتے اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہونی چاہیے. اچھا، جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. اور صلح کے سے آپ چھوڑ گئے سارے، جی صلح کے سے چھوڑ گئے آپ اس میں سے. یہ بھی 9-10 نمبر آیت میں 3 دفعہ صلح کا ذکر آیا ہے. کیا کہا ہے؟ اللہ کا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. پہلے اللہ نے کہا ان کے درمیان مومن قتال کریں بغیر کسی، اللہ نے دافع فوراً پہلے ان کے ساتھ صلح کرواؤ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو اگر کوئی بغاوت تل جائے تو پھر جو ہے نا اس کے خلاف تلوار چلاؤ جو کہ بغاوت کے رستے پر حتیٰ کہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے. پھر اللہ نے فاصلحوا بینہما کے الفاظ استعمال کیے، یہاں پہ پھر صلح کے الفاظ استعمال کیے. پھر اگر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپ بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں صلح کروا دیا کرو. جب اللہ بار بار صلح کی بات کرتا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2704 کے اندر حضرت حسن کی صلح کا باب یہی باندھتے ہیں. اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اپنے ممبر مبارک کے اوپر جو تشریف جب وہ ان کو لڑکھڑائے تو ان کو اٹھا کے بات گئی ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو دین جماعتیں. جب اللہ کے نبی اس کی حمایت کرتے ہیں، حضرت امام بخاری صلح کے باب باندھتے ہیں. اور اکابر صحابہ کے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جنگوں کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، صلح کروانی چاہیے. تو میں نے کون سی ایسی بات کی جو اللہ کی شریعت ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا صلح کی اس وقت کوششیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں لوگوں نے کوشش کی ہے انہی کوششوں کا منطقی انجام یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پہ صلح ہوئی اور نبی صلی پیشین کو پوری ہوئی. اچھا، میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے نہیں گئے تھے، 40,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ کر اور صلاح مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی، جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. حضرت بھائی صاحب کی خدمت کرنے لگا ہوں. اس صلح کا دیا کیا نکلا؟ پھر امیر کون بنے مسلمانوں کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی امیر معاویہ امیر بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کے اندر بلنگ تھے تو صلح ہی نا. جی. اور ہوئی کس کے ساتھ؟ کیا کسی مسلمان سے ہوئی یا کسی منافق سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی وہ کسی منافق سے کی کہ مسلمان سے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہی میں کہہ رہا رسول کے صحابی رسول سے کی نا، ایک مسلمان سے کی نا. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا اور اس پیشین کو بھی عمل کیا نا جس کا نبی نے ذکر کیا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ سے صلح کروائے گا. تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کی سرداری کی نسبت کس سے کی گئی؟ صلح کے جنگ سے. جی جی، صلح سے کی گئی نا. تو اس کا مطلب صلح سرداری والا کام ہے، سردار والا کام کی.